ایک دن ایسا تھا جنگل میں کہ شیر کا بچہ بڑا ہوا۔ گیدڑ کتے تھر تھر کانپے جب وہ بڑا ہوا۔ شان سے سینہ چوڑا کیا جو مرضی کر جاؤں۔ شیر کا بچہ ہوں جنگل میں چاہے جس سے لڑ جاؤں۔ بات سنی جب شیر نے اس کی ننھی جان پہ ناز ہوا۔ پاس بلایا گلے لگایا سامنے بٹھا کر ایک راز بتایا۔ مانا تو ایک شیر ہے جنگل کا راجہ دلیر ہے، لیکن یہ 5 باتیں یاد رکھنا، جو بھولا سو برباد ہوا۔ شیر نے اپنے بچے کو اپنے پاس بٹھا کر گلے لگایا اور کہا تو چاہے کتنا بہادر ہو، تو کتنا نڈر بے خوف اور طاقتور ہو، لیکن یہ 5 باتیں، یہ 5 رول یاد رکھنا جو میرے باپ نے سکھائی تھی اور جس کے بلبوتے پر میں نے پورے جنگل پر راج کیا ہے۔ تو پہلا رول ہے اپنا تخت، اپنی بادشاہت خود چنو، اپنی پوزیشن خود طے کرو۔ جنگل میں رہنے والے ہزاروں لاکھوں جانوروں میں سے کوئی نہیں کہتا کہ شیر جنگل کا راجہ ہے، کوئی بھی اسے راجہ نہیں بناتا، کوئی اس کی تاج پوشی نہیں کرتا، نہ ہی اس کے بیٹھنے کے لیے کوئی تخت دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی شیر جنگل کا راجہ ہی ہوتا ہے۔ وہ جہاں کہیں بیٹھتا ہے وہ اس کا تخت بن جاتا ہے۔ وہ جس علاقے سے گزرتا ہے سب جانور اس کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ وہ عزت ڈھونڈتا نہیں، عزت کروانا جانتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ شیر خود کو راجہ مانتا ہے۔ اپنے راجہ ہونے کے لیے اسے کسی کی یقین دہانی کی، کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو راجہ کہلانے کے لیے وہ اکیلا ہی کافی ہوتا ہے۔ اس کی دھاڑ ہی اس کے راجہ ہونے کا اعلان کرتی ہے۔ اس کی دھاڑ جنگل میں موجود ہر جانور پر دہشت طاری کر دیتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر زندگی میں کوئی مقام حاصل کرنا ہے، کوئی بھی ہماری مدد کرنے والا نہیں، آپ کو خود ہی اس مقام کے قابل بننا پڑے گا۔ اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانی پڑے گی، اتنی محنت کرنی پڑے گی کہ آپ سے کوئی مقابلہ کرنے کا سوچ ہی نہ سکے۔ اتنا اٹھ جانا ہے آپ کو محنت کے دم پر کوئی آپ تک پہنچ ہی نہ سکے۔ تو اب دوستو دوسرا پلان ہے کیپ یور پلان سیکریٹ۔ اپنے منصوبے، اپنے ارادے کبھی بھی لوگوں پر ظاہر نہیں کرنے۔ یاد رکھنا کہ بھوکا شیر کبھی بھی دھاڑتا نہیں، وہ تب ہی دھاڑتا ہے جب اس نے جنگل پر اپنا رعب قائم کرنا ہوتا ہے، اپنے ہونے کا احساس لوگوں کو کروانا ہوتا ہے۔ لیکن جب شیر بھوکا ہوتا ہے وہ کبھی بھی دھاڑتا ہوا اپنے شکار پر حملہ نہیں کرتا، وہ صرف آبزرویشن کرتا ہے، اپنے کھانے کی تلاش کرتا ہے، خاموشی سے گھات لگاتا ہے، جتنا ہو سکے دبتے پاؤں اپنے ٹارگٹ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ اپنے شکار کو گھیر لیتا ہے اس کے بعد وہ اپنی پوری طاقت اسے مار گرانے پر لگا دیتا ہے، اپنی پوری صلاحیت، اپنا 100% فوکس، اپنا 100% پاور اسے پکڑنے میں جھونک دیتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا پلان پہلے ہی شو کر دیتے ہیں، بنا کوئی سکسیس حاصل کیے بڑی بڑی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے محنت ہمیشہ خاموشی سے کرو، شور اپنی کامیابی کو مچانے دو۔ لوگوں کو اپنے منصوبے نہ بتاؤ بلکہ انہیں کامیاب ہو کر دکھاؤ۔ دوستو تیسرا رول ہے پازیٹیو اینڈ کلیئر مائنڈ سیٹ۔ شیر جب بھی کبھی نکلتا ہے جنگل میں شکار کرنے تو اس کے سامنے اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور گینڈا ہوتا ہے، اس سے کئی گنا اونچا بھاری جانور ہاتھی ہوتا ہے، اس سے کئی گنا لمبا زرافہ ہوتا ہے، اس سے کئی گنا چلاک لومڑی ہوتی ہے، اور اس سے کہیں تیز دوڑنے والے ہرن، چیتا اور کئی جانور ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بنا ڈرے، بنا گھبرائے، پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ وہ ان کا شکار کرتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ جیتوں گا تو میں ہی۔ وہ دوڑتا نہیں بلکہ ڈراتا ہے۔ تو آپ بھی ہمیشہ یاد رکھنا کہ اہم یہ نہیں کہ آپ کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے، آپ ماہر ہیں، کتنے چلاک، کتنے طاقتور ہیں، بلکہ میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ کتنا پازیٹیو ہے۔ اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے آپ کا مائنڈ سیٹ کتنا کلیئر ہے، کتنا پاورفل ہے، کتنا فوکسڈ ہے۔ آپ کے اندر ناکامی کا خوف زیادہ ہے یا جیت کا اعتماد، یقین زیادہ ہے؟ تو دوستو رول نمبر 4 ہے نو پلان بی۔ شیر جب کبھی ہرن، گائے، بھینسوں کے جھنڈ پر وار کرتا ہے تو جھنڈ کے ہر کسی جانور پر وار نہیں کرتا بلکہ ایک اسپیسیفک ٹارگٹ پر حملہ کرتا ہے، اس کو سلیکٹ کرتا ہے، اس پر حملہ کرتا ہے۔ تو جب وہ اپنے شکار کے پیچھے دوڑتا ہے تو اس کے ذہن میں کسی اور جانور کا خیال نہیں ہوتا،
کہ یہ نہیں تو کوई दूसरा सही, बल्कि उसका पूरा फोकस उस पूरे झुंड में सिर्फ एक जानवर पर होता है। उसका माइंड सेट सिर्फ यही चाहिए वाला होता है। वन टारगेट, वन फोकस एंड वन प्लान। दोस्तों, हमारी गलती यही होती है कि हम हर किसी को अपना टारगेट बना लेते हैं, हर किसी पर अपनी किस्मत आजमाने लग जाते हैं, जहाँ वैकेंसी आए वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि हमारे हाथ कुछ भी नहीं लग पाता। आखिर पर हम किस्मत का रोना ही रोते नजर आते हैं। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो अपना एक प्लान रखिए, एक टारगेट रखिए और फिर उस पर अपना पूरा फोकस रखिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और दोस्तों, आखिरी रूल, 5वां रूल ये है, मेक योर सेल्फ लुक डेंजरस। कि शेर की एक आदत होती है कि वो हर वक्त बिला वजह नहीं दौड़ता, लेकिन वो खुद को खतरनाक दिखाने के लिए और जंगल के जानवरों पर अपना रौब कायम करने के लिए किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर जरूर दौड़ता है, ताकि जंगल में खौफ कायम रह सके और ऐसे कोई शिकारी जानवर उस पर हमला न कर सके। तो हमें सीखना चाहिए कि हमें लोगों के सामने कभी भी कमज़ोर नहीं आना चाहिए, बल्कि हमें पावरफुल और ताकतवर नज़र आना चाहिए, ताकि कोई भी हमारी तरफ उंगली उठाने की, हमारी बेइज्जती करने की जुर्रत न कर सके। कोई भी तुम्हारा बुरा करने से पहले, कोई भी तुम्हारी बेइज्जती करने से पहले 4 बार ज़रूर सोचे। जैसे हर सांप बेजहर नहीं होता, लेकिन फिर भी हम डरते हैं, क्या पता हो सांप के नाम से ही खौफजदा हो जाते हैं। हालांकि सांप हर किसी को डंक नहीं मारता। तो जैसे शेर जंगल में हर किसी पर हमला नहीं करता रहता, लेकिन हर किसी पर उसका रौब, उसकी दहशत जरूर होती है। इसलिए लोगों के सामने खुद को कभी भी कमज़ोर ना जाहिर होने दो, बल्कि आपका इमेज एक ताकतवर, मजबूत, अपनी कमिटमेंट, अपने इरादे के पक्के शख्स का होना चाहिए, ताकि कोई भी आप पर सवाल उठाने की जुर्रत ना कर सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ।